دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس وقت کی کہانی دکھائیں گے جب ہماری اس زمین پر ڈائنوسورز رہتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 24 کروڑ سے 6.5 کروڑ سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈائنوسورز گھاس کے میدانوں میں گھومتے تھے اور یہ جہازی سائز کے پرندے فضاؤں میں پر تولتے تھے۔ بس میملز یعنی میمالیہ جانور ذرا چھوٹے تھے، بلکہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ یہ ہاتھی، رائنوز، گینڈے، ہپوز، دریائی گھوڑے جیسے بڑے بڑے میملز اس وقت ایوالو ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوراک کا بڑا حصہ ڈائنوسورز جیسے دیو قامت جانور کھا جاتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ایسی انگڑائی لی کہ ڈائنوسورز دنیا ہی سے ناپید ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اتنے بھاری بھرکم بے پناہ قوت والے جانور آخر کیوں صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے ایک لمبے عرصے سے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے جن کو ڈائنوسورز کے خاتمے کی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ سو مائی کیورس فیلوز، ان وجوہات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً اس دور کا بتاتے ہیں جب ڈائنوسورز اس دنیا میں رہتے تھے بلکہ حکومت کرتے تھے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہماری زمین کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی دیکھتے دیکھتے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیسے تبدیلیاں آتی گئیں۔ سائنسدانوں نے اس دور میں جب ڈائنوسور رہا کرتے تھے میسوزوئک ایرا کا نام دیا ہے۔ اس لمبے ٹائم فریم کو 3 مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا دور ٹرائیسک پیریڈ، دوسرا جیراسک پیریڈ اور تیسرا کریٹیشیس پیریڈ کہلاتا ہے۔ مائی کیورس فیلوز، ٹرائیسک پیریڈ جو آج سے 25 کروڑ سے 20 کروڑ سال پہلے کا وقت تھا، اس وقت کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی بر اعظم تھا، ایک ہی سپر کانٹیننٹ تھا جسے آج پینجیا کہتے ہیں، یعنی پوری زمین میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور درمیان میں خشکی کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ اس دور میں کلائمیٹ یعنی آب و ہوا شدید گرم اور خشک ہوا کرتی تھی، زمین بڑے بڑے صحراؤں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب ڈائنوسورز ایوالو ہوئے۔ یہ بڑی بڑی جسامت والے 90 فٹ سے زیادہ لمبے اور 50 فٹ سے زیادہ اونچے یہ حیوان اسی دنیا میں دندناتے پھرتے تھے۔ دوستو، ریپٹائلز یعنی ان رینگلے والے جانوروں کے لیے گرم موسم پرفیکٹ ہوتا ہے اور یہ دور شدید گرم اور خشک تھا۔ زمین پر کوئی پولر آئس کیپس بھی موجود نہیں تھی جیسے کہ اب زمین کے شمالی اور جنوبی حصے میں موجود ہیں۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس نے حرکت کرنا شروع کی، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ زلزلے آئے اور بڑے پیمانے پر آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگے۔ ان زلزلوں اور آتش فشاؤں کے پھٹنے کی وجہ سے پینجیا آہستہ آہستہ 2 حصوں میں ٹوٹ کر تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم کی وجہ سے نارتھ اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ مائی کیورس فیلوز، ان زلزلوں، ان ارتھ کوئکس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں میس ایکسٹنکشن ہوئی۔ بے شمار جانوروں، پودوں، پرندوں کی نسلیں ہی ختم ہو گئیں، لیکن ڈائنوسورز زندہ بچ رہے، اور نہ صرف زندہ بچ گئے بلکہ اس کے بعد ڈائنوسورز کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ ان کی کئی اقسام اس دنیا میں نئی پیدا ہوئیں۔ یہ آج سے 20 کروڑ سال سے 14 کروڑ سال پہلے کا دور یعنی جراسک پیریڈ تھا۔ یہاں پہلا پیریڈ ختم ہوا اور دوسرا یعنی جراسک پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ جراسک پیریڈ میں زمین کا درجہ حرارت کچھ حد تک کم تو ہوا، لیکن پھر بھی آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، کیونکہ تب فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد تیسرا پیریڈ یعنی کریٹیشیس پیریڈ شروع ہوا، یعنی آج سے 14 کروڑ سے 6 کروڑ سال پہلے کا دور۔ دوستو، کریٹیشیس ایرا میں ہماری زمین پر کئی نئے بر اعظم نمودار ہوئے، یعنی خشکی کا ایک بڑا ٹکڑا جو جراسک ایرا میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اب وہ 2 سے اور بھی آگے کئی چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب ڈائنوسورز ان مختلف بر اعظموں یا خشکی کے ٹکڑوں پر گھومتے پھرتے تھے۔ لیکن اس دور کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں سانپوں کی نسل بھی اسی ایرا میں ایوالو ہوئی، یعنی اگر آپ آج سے 14 کروڑ سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو کہیں بھی سانپ نظر نہیں آئیں گے،
کیونکہ یہ 14 کروڑ سے 6 کروڑ سال کے درمیان میں ایوالو ہوئے ہیں آج سے پہلے۔ اس کے علاوہ کئی پھول دینے والے پودے بھی اسی دور میں ایوالو ہوئے اور مکھیوں کی ایوولوشن بھی اسی دور کا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے پودوں اور پھولوں کے پھیلاؤ میں بھی ان مکھیوں نے بہت مدد فراہم کی، اور دوسرے چھوٹے میملز بھی اسی دور میں نمودار ہونا شروع ہوئے تھے۔ یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کا انسان اس کے لاکھوں سال بعد اس دنیا میں آیا تھا، یعنی ڈائنوسورز کے ختم ہونے کے بعد ماڈرن انسان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈائنوسورز کے ختم ہونے کے بعد اور زمین پر انسانوں کی ایوولوشن سے پہلے تقریباً 65 ملین سال، 6.5 کروڑ سال گزر چکے تھے۔ مائیکیورس فیلوز کریسٹیشیس پیریڈ ہی وہ دور تھا جس کے اختتام پر دنیا سے 3/4 جانور اور پودوں کی نسلوں کا اچانک خاتمہ ہو گیا۔ ان ختم ہو جانے والے جانوروں میں ڈائنوسورز بھی شامل تھے۔ اس بڑی تباہی کو KT ایکسٹنکشن کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ کے نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر لوئس ایلوریز اور ان کے بیٹے ڈاکٹر والٹر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسی میس ایکسٹنکشن پر ریسرچ کی۔ 1974 میں انہوں نے KT باؤنڈری، یعنی وہ جگہ جسے اینڈ آف کریسٹیشیس پیریڈ سمجھا جاتا ہے، وہاں کی چٹانوں سے مٹی کے کچھ نمونے اکٹھے کیے اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ان کو ٹیسٹ کیا۔ اس ٹیسٹ کے نتیجے میں انہوں نے ایک حیرت انگیز چیز نوٹ کی۔ وہ چیز تھی ریڈیم، یعنی KT باؤنڈری سے لائی گئی اس مٹی میں ریڈیم کی تعداد 600 گنا زیادہ تھی۔ ریڈیم ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر تو بہت نایاب ہے، لیکن خلا میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اپنی اس ریسرچ کی فائنڈنگز کو انہوں نے 1981 میں پبلش کیا اور ایک تھیوری پیش کی جسے الوریز تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری میں کہا گیا ہے کہ مٹی میں موجود ریڈیم کی زیادہ مقدار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ تیز رفتاری سے خلا میں گھومتا ہوا اچانک زمین سے ٹکرا گیا، جس نے پوری دنیا کو، ہماری اس نیلی زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ الوریز تھیوری کو مزید تقویت اس وقت ملی جب 1991 میں کرائم سین منظر عام پر آیا، یعنی وہ جگہ جہاں یہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تھا۔ یہ جگہ میکسیکو میں واقع یوکٹین جزیرہ نما یا یوکٹین پیننسولا کے شمالی ساحل پر ہے، جسے چیک سلوپ کریٹر کا نام دیا گیا۔ اس جگہ 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گڑھا ہے، اور یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تھا۔ اسی حادثے میں ڈائنوسورز کی نسل تباہ ہو گئی تھی۔ مائیکیورس فیلوز یہ ایسٹرائیڈز وہ اربوں چھوٹے بڑے پتھر ہوتے ہیں جو نظام شمسی کے قیام کے وقت آپس میں جڑ کر کوئی بڑا سیارہ یا سیارے نہیں بنا سکے۔ دوستو، خلا میں مریخ اور جوپیٹر کے درمیان پتھروں کا گھومتا ہوا ایک دائرہ ہے، اسے ایسٹرائیڈ بیلٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرائیڈز بس سورج اور جوپیٹر کی کشش کے درمیان پھنس کر رہ گئے ہیں اور ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن جوپیٹر کی جناتی کشش سے یہ کبھی محفوظ نہیں رہتے۔ اسی طاقت کے باعث کئی بار ایسٹرائیڈ بیلٹ سے کچھ پتھر کھسک جاتے ہیں اور سورج کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے راستے میں جو سیارہ یا چاند آ جائے یہ اس سے ٹکرا جاتے ہیں، اور جن سیاروں سے یہ ٹکراتے ہیں ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے یا کبھی ہوا کرتی تھی۔ کروڑوں سال پہلے جب 10 کلومیٹر بڑا ایک ایسا ہی ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تھا تو اس وقت ہماری زمین زندگی سے بھر چکی تھی۔ جس جگہ یہ زمین سے ٹکرایا وہاں سے 1000 کلومیٹر چاروں طرف ہر زندہ شے ختم ہو گئی۔ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آج زمین پر موجود تمام نیوکلیئر ویپنز کو ایک بار دھماکے سے اڑا دیا جائے تو بھی اس کومیٹ کے زمین سے ٹکرانے کی انرجی اس سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ پھر اس دھماکے سے جو گرد اور آتشی طوفان اٹھا اس نے آسمان کو گھیر لیا اور زمین پر ایک لمبی رات چھا گئی۔ اسے تاریخ میں نیوکلیئر ونٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی نیوکلیئر ونٹر کے دوران زمین پر موجود 75% جانداروں کی نسلیں ہی ختم ہو گئیں۔ ان کی سپیشیز انواع صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں۔ خاص طور پر وہ جاندار جو سائز میں بڑے تھے، کسی کھو میں یا غار میں چھپ کر لمبی سرد رات نہیں گزار سکتے تھے، انہیں خوراک بھی بہت زیادہ چاہیے تھی، وہ سب ختم ہو گئے۔ انہی میں ڈائنوسور سر فہرست تھے۔
یہ تھی ایک بڑی وجہ جسے ڈائنوسورز کی نسل کے خاتمے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سائنسدانوں نے کچھ اور تھیوریز بھی پیش کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ڈائنوسورز کے جسم تو بہت بڑے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے سر بہت چھوٹے تھے۔ اب چونکہ سر چھوٹے تھے تو ظاہر ہے اس میں موجود دماغ بھی چھوٹا ہوگا، سو بس اسی چھوٹے دماغ کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور یہ نسل جلد ہی دنیا سے مٹ گئی۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کی وجہ سے ڈائنوسورز ختم ہو گئے۔ جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک براعظم کئی براعظموں میں تقسیم ہو گیا تھا، پانی سے کئی نئی زمینیں نمودار ہو گئی تھیں، یعنی جغرافیائی تبدیلی تو بہرحال ہوئی تھی۔ اس لیے ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے اس دور میں نئے علاقوں میں پانی کی یا خوراک کی کمی ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے وہاں سبزہ بھی خشک ہو گیا۔ اس لیے بڑے بڑے ڈائنوسورز وافر غذا نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ یہ تو بات ہوئی ان ریسرچرز کی دوستو جو جغرافیائی تبدیلی کو ڈائنوسورز کے خاتمے کی وجہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ سائنٹسٹ موسمی تبدیلی کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مائیکیورس فیلوز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریاسک پیریڈ سے جیراسک پیریڈ اور پھر کریٹیشس پیریڈ تک آتے آتے موسم پہلے سے کتنا تبدیل ہو چکا تھا۔ اب ڈائنوسورز تو کولڈ بلڈڈ اینیملز تھے، یعنی سرد خون والے حیوان تھے۔ اس لیے کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ اپنے جسم کا درجہ حرارت تبدیل نہیں کر سکے اور سردی کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ ایک اور وجہ یہ بھی تصور کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس دور میں کوئی وبائی بیماری پھیل گئی ہو جس نے کرۂ ارض سے ان بڑے بڑے جانوروں کا خاتمہ کر دیا، جبکہ ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ میملز بھی ان کے خاتمے کی ایک وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کریٹیشیس پیریڈ میں چھوٹے میملز نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس دور میں یہ میملز آج کی گھریلو بلی سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان چھوٹے میملز کو ان بڑے جانوروں کے انڈے پھوڑ کر کھانے کا چسکا لگ گیا ہو، کیونکہ ڈائنوسورز اتنے بے پرواہ ہوتے تھے کہ انڈے دے کر چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہ میملز یہ انڈے کھا جایا کرتے تھے۔ یوں ڈائنوسورز کی مکمل نسل ختم ہو گئی رفتہ رفتہ۔ ایک اور ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈیا میں 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بڑا آتش فشاں پھٹا تھا، جس سے بڑے پیمانے پر کئی گیسز خارج ہوئیں جو عالمی آب و ہوا میں تبدیلی لے کر آئی، جس سے ڈائنوسورز بہت متاثر ہوئے اور ان کی نسل ختم ہو گئی۔ مائیکیورس فیلوز، وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی نئی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں کہ ڈائنوسورز کیسے زندہ رہے اور کیسے ختم ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گوشت خور ڈائنوسورز، جنہیں تھیروپیڈز کہا جاتا تھا، ان سے اڑنے والے جانور یعنی پرندے ایوالو ہوئے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی ڈائنوسورز زندہ بھی بچ گئے ہوں گے اور پھر ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے وہ پرندوں کی شکل میں ڈھل گئے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایوولوشن سے ان کی وہی نسلیں آگے چلیں جو اڑنے میں مہارت حاصل کرتی چلی گئیں۔ تو دوستو، یہ تھی ڈائنوسورز کے ارتقاء سے اختتام تک کی کہانی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر تباہی ایک نئے جہان کو جنم دیتی ہے اور ہر نیا جہان اپنے اندر ایک تباہی کا بیج ضرور رکھتا ہے۔ یہ کائنات کی فطرت ہے۔ سو زندگی کے ہر لمحے کو جی بھر کے جئیں اور جینے دیں۔ اور ہمیں کامنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایک بہت ہی بڑے ڈائنوسور کی نسل پاکستان کے صوبے بلوچستان میں رہتی تھی؟ اگر آپ جانتے ہیں تو کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔